مشکانس کہ خود بگوید نہ کہ اتار بگوید کستوری او نہیں جڑی آپے خوشبو دے وے سارے بندے یا نب کے نکا نال تن تن کے آکے دی آئیا کوئی خوشبو وہ آکے وہ خوشبو رکھ چھوڑا تھے وہ اسے کچھ اے وے تے آپے آسی اسے دور رکھ چھوڑ اس وچ سائے وے تے آوے سی ایتھے تک لیتے ایمیں میں نے ناکے کیوں تو نہ کڑی گڑی کہ سنگو جناب بڑی آلہ نے صبح ہر دفعہ پیچھے نہیں سنگنے ایسی میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو ان کے دادا جو حضرت پیر فضل الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کا وہاں مزار ہے انہوں نے تلقین فرمائی تھی کہ اے بیٹے مہر علی شاہ دم بدم دم را غنیمت دان و ہم دم شو بدم دم بدم دم را غنیمت دان و ہم دم شو بدم واقف دم باش و دم را دم بدم بے جا مدم نہ ساواں فضول نہ کڈ کسی نے یاد نہ کڈ سا بھی نکلے اندروں تے ویڑے وچوں جس نے نکلے نا تیرے جسم دے ویڑے وچوں اندروں نکلے تے پھر ٹہل دایا نکلے کسی شان دے نال نکلے پتہ لگے ہاں او دم جیڑا ہر بندے نصیب نہیں ہوندا او دم جس ویلے اللہ دی یاداں نال معمور ہو کے مست اور پرکیف ہو کے اس دی یاد دے نال خرامہ منہ وچوں جس سے نکلے تے جس سے وہ پہ جاوے اللہ اسی حاجت روا فرما دے اے دماں دا میں ایک خلاصہ تو انہوں دس رہا جس تے میرا عقیدہ بھی ہے تے ہے جڑے دم آج کل چل دیں اے قسمتاں دے چکر دسنے آلے اے رجسٹر کھول کے دسنے آلے تیری شادی کدو ہو سی تے بچے کتنے ہو سن کڑی ہو سی نڈا ہو سی آج کل اے جے پیر بھی میں تکے نہ سنے نا بڑے قریب ہیں کہ جناب بچہ نہ رکھ دیو کئی بندے ایسا نے آنن جناب کوئی نہ رکھ دیو لڑکے دا میں کہو جمن تو دے سلے پتہ لگ سی کڑی یہ نڈا ہے کہ پتہ لگے پیدا ہوئے تو پھر اکھر انہاں دا خیال ہوتا ہے غیب جان دین دسو جی کتنی چلی گل ہے اے او لوگ جان دین کہ جنہاں نو اللہ تعالی دے نال جنہاں دا تعلق ہوئے اور اس منزل تے پہنچے ہون تے او ذرا کسی دا جلوہ دے چھوڑنا ہے فراست ایمانی وہ بڑے خاص لوگ کوئی ورلیاں موتی لے کری میں ہر نعرے تو نہیں ماری ساری تفصیل پڑھنے ہو نعرہ تکبیر تے اللہ اکبر کافی خلافت تے فلانی اسی کو منکر کڑی کڑی ہے میں بھی لچ تل لینے خالی ہو گیا بس اللہ اکبر نعرہ تکبیر تے یا رسول اللہ کافی سارے جنجاں کہن کے ٹرنے نال اچھا کیڑی گل کرنا پہ ہاں تو اس دم وچ بڑا اثر ہوتا ہے توجہ نال ہو جاوے اس دی یاد دے وچ جے لتھڑیا ہے بالکل آیا ہے وہ پھوک پہ وجے وہ چاہے دم عیسیٰ ہوئے عیسیٰ دا دم ہوئے مردیاں زندہ کردا ہے اگر یہ دم اپنے نقطہ عروج پر پہنچے تو دم عیسیٰ ہے اور اگر اس مرتبے سے گر کر آئے تو دم اولیاء ہے اولیاء نہ دم پانا تسی آکھو جناب اے میں آکھیا جی وہ نہ ایکس رے کرا کے
انہاں دسیا جناب کہ تدا نڈا بھیا آج کل پتہ لگ بننا پتہ لگ گیا جے پیر صاحب اے بدھو مرید ہے او بہوں پیچھے رکھنے بدھو ہی زیادہ دوڑنے ہونے نا جن آنکھیں نڑے آجی وہ ہے اینے نور ان کا سب گھرانہ نور کا ایمیں پیچھے دوڑی پیا عقل ہوئی نہ بیچ وہ احمد رضا صاحب جڑا آکھیا نا وہ گھرانہ تو مراد گھرانے نے قابل ذکر افراد مراد ہیں امام حسن امام حسین زین العابدین غوث پاک معین الدین اجمیری پیر مہر علی چیدہ 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 سب گھرانہ تو اے مراد ہے للو پنجو احمد تے خاندانہ کتنے ہزارہ جمعے ہونے سارے مراد نہیں ہونے گھرانے تو مراد سمجھ آئی میری کہ نہیں بولو کہ میں آکھیا چیدہ چیدہ سمجھ آئی انہاں آکھیا کہ ایکس رے کرا کے انہاں فرمایا جی تو دا اللہ پتو دیسی یار بڑا راتی میں اللہ نال بھی ٹل لائی ہے بہت اچھا کیس ہے ان پا پتہ لگنا جس طرح تھی تو پتر بڑھایا فراڈی تک بڑا کیس لمبایا تھا بڑی راتی دوڑ دوڑ کے تے میں جناب پھر بشارت ہوئی کہ پتر عطا ہو سی تو دا اے اس دا نہ رکھی تے اتھے اسپتال بھیج کے او الٹرا ساؤنڈ کرا کے جناب پتہ لگ گیا کہ ایک پتر ہے بچہ ہے لڑکا ہے اب 700-700 روپیہ نظرانہ جتنی حیثیت اسی اتنی بیچارہ دے سی انہاں جناب کا او بے وقوف اس آکھا جی آپ ماں پہلے دس چھوڑے ہو باقی بچہ ہو لڑکا ہویا الٹرا ساؤنڈ والے نے دس چھوڑے اپنے مریدہ پیج کے پتہ کرا کے دا اے چکرات پیریاں چل رہی ہیں نا خدا دا نام ہے بچوں نہ پیرا کو میں گزارش کر سا ان لوگوں نے ہماری ان سچی تربیت گاہوں کو داغدار کر دیا اب باہر نکلے وہ آنے جناب یہ بھی کوئی لٹیرے اور سن پیر صاحب آ رہے ہیں بھی کوئی فراڈ چلا سن یعنی لوگ اعتبار نہیں کرتے نئی نسل ہے عبداللہ ابن مبارک کے دور میں حضرت سفیان ثوری بہت بڑے فقیہ صحابہ کا دور بھی انہوں نے دیکھا امام ابو حنیفہ جیسے لوگ ان کی بڑے خیال کرتے تھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے علم عمل تقوی زہد کا شہنشاہ بے تاج کہ دنیا اس کے چہرے کو دیکھتی تھی اس کے عمل کو دیکھتی تھی اور بڑے بڑے جو زاہدان مرتاز تھے بڑے بڑے زاہد تھے وہ رشک کرتے تھے کہ یہ سفیان کو اللہ نے کیا مقام دیا امت میں ان کا وہ مقام ہے آپ کتابیں پڑھ لیں اہل علم سے پوچھ لیں تو ان کے محلے میں ایک ایسا انسان جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی ساری عمر بدکاری میں گزاری جتنے قسم کے گناہ ہیں اس نے ساری زندگی گزر گئی مر گیا کچھ لوگ گئے اس کے جنازے پر حضرت سفیان ثوری کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو بڑا شرابی اور گندا انسان تھا اور ساری زندگی اس کی گندے ماحول میں گزری اور بدنام ترین ہے اس شہر کا مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں اس کے جنازے میں جاؤں میرا تقوی میری خیال آیا حالانکہ انہوں نے تکبر نہیں کیا بس اللہ نے پکڑ لیا آدمی دفن ہو گیا رات کو حضرت سفیان ثوری خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ سفیان تو نے بڑی عبادت کی بڑا تقوی کیا مجھے پتا ہے لیکن وہ بھی میری مخلوق میں سے تھا تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں اعمال کا بدلہ دیتا ہوں اور غفور الرحیم بھی میں ہی ہوں یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء کا مقام بھی میرے پاس ہے اگر اپنے تقوی اور عاقبت کی خیریت منانی ہے تو جاؤ اس کی قبر پر حاضری دو جاؤ اس کی قبر پر حضرت سفیان ثوری اٹھے گھبرائے ہوئے صبح کی نماز کے بعد اس کی قبر پر پہنچے اور وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہاتھ اٹھائے فرمایا غفور الرحیم تو معاف فرما مجھ سے غلطی ہو گئی
مجھے بھی معاف فرما اور اسے بھی معاف فرما. عرض کی اب جناب وہ تو اگلا معاملہ اللہ جانتا ہے کیا ہوا، لیکن جب یہ خیال آیا کہ یہ بدنام ترین آدمی ہے تو اب اس کے متعلق کچھ پوچھا جائے کہ اس نے کیا عمل کیا کہ جس کی وجہ سے مجھے عتاب میں لایا گیا، مجھے اللہ نے یعنی یہ حکم دیا کہ تیری عبادتیں سب ختم ہو رہی ہیں اگر وہاں نہیں جاؤ گے تو. اس کی بیوی کے پاس آیا، پوچھا سناؤ اس کا کیا کوئی عمل تھا؟ اس نے کہا جناب جب تک اس کے ہاتھ پاؤں چلتے تھے یہ گناہ ہی کرتا رہا، کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی، اور جو دنیا کے انواع و اقسام کے گناہ ہیں، خطائیں ہیں، سرکشیاں ہیں، یہ اس شخص نے کی ہیں. میں گواہی دیتی ہوں اس بات کی. حضرت سفیان نے فرمایا نہیں کوئی بات ایسی بتاؤ کہ اللہ نے مجھے جھڑک دیا، بات کوئی ہے. اس نے کہا حضور میں عرض کر رہی ہوں کوئی بات نہیں ہے. فرمایا غور کرو کوئی بات. اس نے کہا ہاں سکرات الموت میں جانے سے پہلے کہ جب انسان کا منہ کھل جاتا ہے، آنکھیں ٹک ٹکی بند جاتی ہے، وہ سکرات الموت ہوتی ہے، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. یہ حدیث میں بھی ہے، حضور نے بھی فرمایا. اس سے پہلے کا ذرا عالم تھا جب ہوش میں تھا وہ، تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی. یہ بیوی کہہ رہی ہے حضرت سفیان سے، میں نے دیکھا اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے آسمان اور زمین کے مالک، اس شخص کا کون ہے تیرے سوا؟ تیری تو دنیا بھی ہے، تیری تو عقبہ بھی ہے، یہ جہان بھی تیرا، وہ جہان بھی تیرا، ساری دنیا اور مخلوق تیری، میرا تیرے سوا کون ہے؟ بس اس نے کہا یہ جملہ، اس نے کہا، اور اس کے پھر سکرات الموت کا عالم طاری ہوگا، اس کی ٹک ٹکی بند گئی، مر گیا. بس حضرت سفیان نے فرمایا کہ یہ جملہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. گناہ بخش دو، بخش دو دل، بخش دو زبان، بخش دو نگاہ، بخش دو دل، بخش دو زبان، بخش دو چرا گناہ نہ بخشد، کسے کے جان بخشد. گرامی جلندری فرماتے ہیں کہ وہ نگاہ دیتا ہے دیکھنے کے لیے، زبان دیتا ہے بولنے کے لیے، اور جان دیتا ہے بدن کو توانا رکھنے کے لیے، چلنے کے لیے، تمام اپنا نظام چلانے کے لیے. چراغ گناہ نہ بخشد، کسے کے جان بخشد. وہ گناہ کیوں نہیں معاف کرتا جو جان بخشی کر دیتا ہے؟ جان جیسی لطیف چیز ڈال کر اس جسم کو چلا دیتا ہے، وہ گناہ کیوں نہیں معاف کرتا؟ ہلاکو نے، اس کی عادت تھی کہ جاتے جاتے آدمی کو پکڑ لیتا تھا اور اس کو مار دیتا تھا، اس کے تڑپنے کا مزہ لیتا تھا. اتنا ظالم تھا، شقی القلب تھا. کوئی سودا سلف لینے جا رہا ہے بازار میں، نہ کوئی اس نے کام کیا، نہ کوئی گناہ کیا، نہ کوئی جرم کیا، بس پکڑ کے 50-60 آدمی کو گھوڑے پہ بیٹھ جاتا تھا اور یہ تماشا لگاتا تھا. یہ مرتا کس طرح ہے، جان کس طرح نکلتی ہے. وہ کھیلتا تھا اور مسکراتا تھا. بھائی میں بڑا خوش ہاں، عام ڈنڈ پئی ہونی جی میرے والے جڑے نین جی ہیں جی،
لیکن آج مجھے محسوس ہوا کہ بڑے دماغ والے اور سمجھ والے لوگ ہیں. اب تو ویسے بھی پیسے کی وجہ سے سمجھ آ گئی آپ کو، کافی دانا ہو گئے ہیں. لیکن آپ یہ جو میں علم کی عقل کی بات کر رہا ہوں، قرآن مجید سے پیش کر رہا ہوں، ان کو آپ سمجھیں اور محظوظ ہوں گے آپ. اور کسی اچھے سے اچھے مولوی کو بلائیں، علامہ کو بلائیں، جادو بیان کو بلائیں، یہ مسالہ نہیں ہوگا. آواز بڑی گلے کی بھی مجھ سے بھی زیادہ ہوں گے، میں تو اپنے ذوق سے شعر پڑھتا ہوں، لیکن مسالہ نہیں ہوگا. مسالہ کول نہ ہوئے تے خالی باں باں بندہ کرنا رہے تو کیا فائدہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی بیٹھا ہے، اس کے بھی دل میں میری باتیں انشاءاللہ اس طرح اتر رہی ہیں جس طرح انتہائی تعلیم یافتہ آدمی کے دل میں اتر رہی ہیں. اب حسد سے کوئی داد نہ دے، سڑ کے کوئی داد نہ دے وے تے اس نی مرضی. یہ تو اس نی مرضی، کیونکہ سڑنا بھی ایک بڑا مقام ہے جی. ہائے ہائے ہائے، اوے سڑنے والے ہو تساں کولو، تسی تا سڑنے ہو اپنے وجود تے کہ اس کولو اے نعمت خاص تے ماں دے. تے وہ آنا ہے میں تدہ دینی ہوئے تے پہلے ہی چاہ دے میں نے تینی بھوتھی ہے جی نہیں. میں دینی ہوئے تے پہلے تینے تدہ چاہ دے میں نا. اے میں بندے منتخب کیتے ہیں، واللہ یختص برحمتہ من یشاء. قرآن فرماتا ہے کہ اللہ اپنی نعمت کے لیے جس کو جو دینا چاہے وہ اس کے لیے آدمی چن لیتا ہے، چن لیتا ہے. ہاں نہیں بچ اور گل بھی کرنا پہ ہے میں. تو وہ پھڑکنے کا مزہ لیتا تھا ہلاکو. ایک دن اس نے ایسا کیا کہ 2-3 قطاریں آدمیوں کی کھڑی کر دی اور جلاد سے کہا ان کے سر قلم کرو. اب جناب کسی نے سودا اٹھایا ہوا ہے، کسی نے کوئی پیاز اٹھایا ہوا ہے، کسی نے مرچیں، گھر میں جا رہے تھے لوگ جس طرح بازار میں جاتے ہیں. انہوں نے کہا کس گناہ میں ہمیں مار. اس نے کہا بس دیکھو ہلاکو سامنے کھڑا ہے گھوڑے پہ، اس کے ہاتھ میں ایک نیمبو تھا، اس سے کھیل رہا تھا. اچھا اب اگلی صف جو مرنی شروع ہوئی، ایک کا سر گیا، دوسرے کا، تیسرے کا. صف پہلی، ایک بوڑھا آدمی آخر میں کھڑا تھا. اس نے جب دیکھا نا کہ اب تو میری باری ہے، اس کے بعد وہ دوڑ کر پیچھے ہو گیا پچھلی صف میں. بھائی جتنی دیر جان بچ جائے، دیکھا نا سکون ڈھونڈتا ہے انسان. اس پر تو چھری چل گئی نا تو سکون ڈھونڈتا ہے مرغا ہاتھ پاؤں مارنے میں، اور اس پر چلنے والی ہے یہ پہلے ہی سکون ڈھونڈ رہا ہے. دلیل آپ کے سامنے آ گئی کہ نہیں؟ ہاں. تو اس نے وہ پچھلی صف میں ہو گیا. جب پچھلی صف میں گیا نا تو وہ صف جب ختم ہوئی نا، اس بابے کے پاس پہنچے تو وہ تیسری میں چلا گیا. تیسری میں چلا گیا. اور اب ہلاکو کے لیے بڑی عجیب یہ ایک تماشا بن گیا کہ اس بے وقوف کو دیکھو، اس کو میرے تلوار سے کون بچا سکتا ہے. یہ 50-70-100 آدمی مار دیا ہے میں نے. پہلی صف بھی گئی، دوسری بھی گئی. اب یہ بے وقوف کہاں تک بچے گا؟ اب تو اس کے پیچھے کوئی صف بھی نہیں ہے، تیسری صف ہے. جب جیسے تیسری صف کو قتل کرنا شروع کیا، لطف آ رہا ہے کہ نہیں نئی بات؟ ہاں تیسری. اب دیکھیں میں وہ ظلم کی بات کر رہا ہوں اور وہ کس طرح سنتا ہے. تو جب وہ تیسری صف پہ قتل شروع ہوا نا تو آخری جب بابا رہ گیا نا تو ہلاکو نے کہا جلاد سے کہ 1 منٹ رک جا، اس کو نہ مارنا. وہ اب اس نے گیند وہ نیمبو پکڑا ہوا ہے، کھیل رہا ہے، اس کے سامنے آ گیا. اس نے کہا بھائی بابا بتاؤ کہ پہلی صف میں تو بھاگ کر دوسری آیا صف میں، دوسری صف میں جب آخری وہ نوبت آئی اس تک تو تو تیسری میں آ گیا. اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ اب کدھر جائے گا؟
بابے نے آسمان کی طرف دیکھا ہے جی، یہ آہ ہے، خاموش آہ ہے جی. شاعر کہتا ہے کہ مردم بزباں کنند فریاد، فارسی شاعر ہے 700-800 سال پہلے کا، کہ لوگ تو زبان سے فریاد کرتے ہیں، زبان سے کوئی لفظ ادا کر فریاد کرتے ہیں. فریاد ز بے زبانی ہے من، میری بے زبانی کے پر میں فریاد کرتا ہوں کہ میں بول بھی نہیں سکتا، فریاد کیسے کروں. تو اس نے کہا اب بتاؤ، اب تمہیں کون بچائے گا. وہ خاموش فریاد جب آسمان کی طرف دیکھا تو اس نے کہا میں نے تو پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری میں بچ جاؤں، دوسری کو اس لیے چھوڑا تاکہ تیسری میں بچ جاؤں. اور اس نے کہا کیسے بچ سکتے ہو. اس نے کہا کہ وہ چاہے تو ایک لمحے میں انقلاب آ سکتا ہے. یوں اسے کیا نا تو اس نے کہا کیسے. علاقو نے کہا کیسے. یوں کیا وہ نیمبو چھوٹ گیا ہاتھ سے. اب وہ ذرا چالاک بھی تھا، بڑا سپاہ سالار بھی تھا اور گھوڑ سوار بھی تھا. اس نے ذرا اپنی چابک دستی اور چالاکی اور پھرتی دکھانا چاہی. اس نے جھک کر گرنے والے نیمبو کو جو پکڑنا چاہا تو رکاب پچھلی سے اس کا پاؤں نکل گیا. یہ منظر دیکھ کر گھوڑا بھاگ گیا، بھاگ نکلا، بھاگا. وہ دوبارہ رکاب میں پاؤں نہ ڈال سکا، یہاں تک کہ ہلاکو وہاں گر گیا اور اس کا سر پٹک 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 کے وہی مر گیا. بابا وہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے قدرت کو، اللہ کی قدرت کو دیکھ رہا ہے، اور جو اس کا عملہ تھا وہ ہیبت زدہ ہو گیا اس بابے کو دیکھ کر کہ اس نے کیا تماشا بنا دیا ایک لمحے میں. تو اس نے کہا کہ اجابت از در حق بہر استقبال می آید، مظلوم کی آہ سے ڈر، کیونکہ جب وہ آہ کرتا ہے تو اجابت، قبولیت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے. اللہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اساں انسان وصیت کی تھی، چیج کی تھی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اس نے والدین نے متعلق وصیت چیج کی تھی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، ان والدہ چھوڑ دیتا ہے فوراً والدہ نہ ذکر کیا. حالانکہ والدین تقلیباً والدین والدہ بھی بیچے تھے، والد بھی بیچے، والدین جو ہے تسنیہ ہویا، لیکن تقلیباً حکم اگے اللہ اور مقام والدہ نہ دسیا کہ والد بھی ہے لیکن مقام زیادہ میرے نزدیک والدہ نہ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اساں ماں تے پیو نے بارے انسانہ چیج کیتیے، گل سمجھائیے. ایک گل کر کے فوراً فرمایا حملتہ امہ وہنن علی وہنن، اس نی موہ تکو انسان نی ماں جڑی ہے اس تکو کہ کمزوری تے کمزوریاں چاہ کے 9 مہینے پیٹ بچیاں پال کے تکلیفاں اٹھا اٹھا کے کمزوریاں اٹھا اٹھا کے اتنا پیدا کرنی، جنم دینی. وہنن علی وہنن وفصالہ فی عامین، کہ 2 سال تک اس نے دودھ پینے کی مدت ہے. کہ میں وصیت کی تھی نا، والدہ نہ چیچا ذکر کیتا، والد نہ نہیں کیتا، کیونکہ والدہ تکلیف اٹھانی اس واسطے کہ چیز کی تھی انشکر لی، اے انسان تو پہلے میرا شکر ادا کرنا، جس طرح میں لقمان آکھیا ہے کہ تو دانائی میں دیتی اگر تو میرا شکر ادا کر. تے اگر پھر عقل ہے بھی انشکر لی ولوالدیک، اپنے والدین نہ شکر ادا کر کہ انہاں تو دا تکلیفاں تے پالیا ماؤ، تے پھر والد کے کیتا روزی کمائی، باروں آٹا دانا آندا، کپڑے چیڑے آندے، تُدہ تعلیم دوائی، تُدہ کے کچھ کیتا، معاشی جڑی تنگیاں دور کرنے کی کوشش کی تھی، والد کوشش کی تھی.
تے کرے وچ رہ کے تو دا سارے ٹبریاں ماؤ سانبیا ہے تے ہون حق بننا ہے کہ تو میرا شکر کر تے انہاں نہ شکر ادا کر. الی المصیر مڑ کے تو سامنے کو لانا ہے. یہ گل کتنی اس گلاں ٹوٹیاں لوگ کرنے اساں بیان بڑا کرنا ہے والدین کی اہمیت ہوتی ہے. لیکن اتھوں اگے اللہ جی گل ہوں فرماؤں لگا اس پہ بھی توجہ کرو کہ کیونکہ یہ بھی جڑا میں ہوں پڑھتا نا یہ بھی تو قرآن ہی ہے نا. اس نیت لیے آئے تھے وَإِن جَاهَدَا كَعَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر انہاں دوواں وچوں ماں یا پیو انہاں دوواں وچوں کوئی شخص تینے تے زور لاوے کہ تو میرا شریک کسی بنا، کوئی بت پرستی کر، کوئی شریعت نے خلاف گل کر، کوئی شریعت نے حکم جنج او آنے نو مان. میں کیا بیٹھی ہوئی تھی جنج والدین آنے نے شریعت نہ حکم انجے تے تو انج مان تے شریعت نہ انج حکم نہیں جنجو پہ آنے جنج پتر پہ آنا ہے شریعت نہ حکم ہو بے. اس جگہ تے آ کے اولاد کے کرے اس واسطے کے حکم ہے فرمایا فلا تطعہما. ان یاد رکھی ہے انسان اور اے اپنے والدین نے پتر چاہے دھی ہوئے تے چاہے نڈا ہوئے فرمایا ایسے والدین نے اطاعت نہ کری. انہوں نے گل کدے نہ منی، گل میری منی تے میرے رسول نے گل منی. فلا تطعہما اطاعت نہ کری. کیوں؟ فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. حضور فرمایا کہ اللہ نے نافرمانی کر کے تے مخلوق نے فرما برداری کدے نہ کرے ہو. مخلوق کدے تو اپنے پیچھے لانا چاہیے تے گل غلط ہے ہو تے اللہ رسول جو کچھ آکھیا ہے وہ ٹھیک ہے تے پھر یاد رکھو مخلوق نی گل سٹ دیو کدے نہ منو تے میں جڑی گل آکھی ہے تے میں نے رسول آکھی او منو. اس واسطے فرمایا فلا تطعہما انہاں نے اطاعت نہ کرے ہو. ہن اس ایسے والدین نہیں آئے اور تسی ایسے موقع آنے کہ جس ویلے شریعت نہ مسئلہ تو لیا ہوگا. ضروری تو نہیں میں شرک تا آلہ یا اور اچھے قسم نہ ایک گناہ ہوئے نا. تو یہ مطلب ہے کہ اور کئی بندے آنے جناب اور کیڑے والدین جو کیڑا بندہ ہے جڑا کسی آخری مشرک تو بن یا بت پرستی کر. میں کہتا ماحول ہے مسلمانہ نہ حضور کی امت سے اسی پیدا ہوئے ہیں. کیڑا آنا ہے تسی شرک کرو کوئی نہیں آنا. لیکن تو دس کہ شریعت نے کسی مسئلے وچ والدین ہو راکھن تے شریعت ہو راکھے تے تو دس نہ اللہ نے حلال حرام بھی آکھن تے اس دے وچ کے حکم ہے اس آیت میں تحت کیا اللہ نے حلال حلال منے یا والدین نے حلال حلال منے؟ اتھے بھی ہوئی حکم ہے فلا تطعہما. انہوں نے گل نہ منی. نماز روزہ اور مسئلے شریعت نے جیڑی شریعت مصطفیٰ میں جو کچھ ہے جیڑا اس نے مطابق آکھے اس ماں پیو نے گل منیو حکم ہے. کیونکہ وہ اللہ تے رسول نے سامنے اس گردن چکائی ہے تو پھر انہوں نے سامنے چکا دے. تے اگر اتھے نہیں کوئی چکنا تو پھر تسی کیوں چکاؤ؟ فلا فرمایا فلا تطعہما انہوں نے اطاعت نہ کرتا. فلا تطعہما انہوں نے اطاعت نہ کر. لیکن زندگی انہوں نے کس طرح گزار کہ پاویں مشرک ماں پہ ہونی ہوں شرک تے خدا آمادہ بھی کرنا آمادہ نہ ہو لیکن انہوں نے معروف زندگی گزار جس سے کوئی تلخی نہ ہوئے کوئی انہاں ایذا رسانی نہ ہوئے. اسی وجہ کے اتھے اللہ گل کیوں فرمائی؟ اس واسطے کہ ماں پیو آکھ سکنے کہ تکے نا ذرا کساں شرک نہ درس دیتا ہے اولاداں تے اللہ کنج رو چڑھ گیا آکھا کوئی نہ جتیاں مارو
اساں کل جمعے اساں آرام پہنچایا اولاد اساں نہیں تے ذرا ایک گل کیتی ہے اس بت پرستی دار اللہ نے خلاف گل کیتی ذرا شرک دار ماریا تے اللہ کہنا جتیاں مارو انہاں نال بدتمیزی کر انہاں نال گالیاں کر چنگی تعلیم دینا درس دینا ہے اللہ فرمایا نہ میرا بڑا حوصلہ ہے کوئی گل نہیں اگر میری مخلوق ہو کے نہیں سمجھ وہ جو نہ میں دتی ہے تے پھر بھی اپنی اولاد اگر مشرک بنانے ہو تے تساں میں حکم نہ اس طرح دے ساں جے تسی انہاں نال بدتمیزی کرو اے جانن تے میں جانا اے کل آسن تے میں نہ جواب دے کے انسان اے کہ انہاں میں راؤنڈ دے تسی انہاں نال لڑائی نہ کریو تے بدتمیزی تے گال گلوچ نہ کریو چپ کر کے ٹائم گزارو تے تکو پھر میں کرنا کیا تے بعد اے کہ دنیا وچ ہی میں نہ دس اٹھاں کہ تسی سچے ہو یا تسانی اولاد سچی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا دنیا پھر بھی نہ نل ایک معروف اور معقول جڑا طریقہ زندگی گزارنے نا گل نہ ماننے نہ نہیں